تو آئیے نویں جماعت کی حساب کی کتاب میں اب ہم پڑھتے ہیں چیپٹر نمبر 4 الجبرائک ایکسپریشنز، سبق نمبر 4 الجبری اظہاریے۔ تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آخر الجبرائک ایکسپریشنز کے بارے میں پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ تو فرض کریں میں آپ سے پوچھوں کہ وہ کون سا نمبر ہے کہ جس کو میں اسکوائر کروں اور 3 ٹائمز اسی نمبر سے ضرب دے دوں، ملٹپلائی کروں، تو جواب میرے پاس 10 آئے۔ تو جب کبھی ہم اس قسم کا کوئی ایکسپریشن لکھتے ہیں تو وہ دراصل الجبرائک ایکسپریشن ہوتا ہے، اور اسی لیے ان کو پڑھنا اہم ہے تاکہ ہم اس طرح کے سوالات حل کر سکیں۔ یقیناً یہ سوال تو بہت آسان ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر x کی ویلیو 2 ہو تو یہ 2 ٹائمز 2 4 پلس 2 ٹائمز 3 6 پلس 4 10 جو ہے جواب آ جائے گا۔ لیکن یقیناً اور بھی ایسے ایکسپریشنز ہو سکتے ہیں جو بہت ہی زیادہ پیچیدہ ہوں، کمپلیکیٹڈ ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے سیکشنز 4.1 تھرو 4.5 اور ساتھ میں ایکسرسائز 4.1 کے چند سوالات حل کریں گے۔ ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے کہ ویریبلز اور کانسٹنٹس کیا ہوتے ہیں، یعنی متغیرات اور مستقلات کیا ہوتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے کہ کسی بھی ویریبل کا کوئفیشنٹ کس چیز کو کہتے ہیں، یا اس کا متغیر کا عددی سر کیا ہے۔ پھر ہم پڑھیں گے الجبرائک ایکسپریشنز، ان میں ٹرمز کیا ہوتی ہیں، یعنی الجبری اظہاریے۔ پھر آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ پالینومیلز، ریشنل اور ارریشنل الجبرائک ایکسپریشنز کیا ہوتے ہیں، یعنی کثیر رقمی، ناطق اور غیر ناطق الجبری اظہاریے۔ پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے کلاسیفیکیشن آف پالینومیلز، یعنی کثیر رقمیوں کی جماعت بندی، اور سب سے آخر میں ہم ایکسرسائز 4.1 یعنی مشق 4.1 کے چند سوالات حل کریں گے۔ ویریبل کیا ہوتا ہے یا متغیر کیا چیز ہوتی ہے؟ اس سے پہلے یقیناً آپ نے پڑھا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ ویریبل کو آپ اس طریقے سے لکھتے ہیں ایکس وائی وغیرہ سے، لیکن اس کو آپ ایک اور طریقے سے کہہ سکتے ہیں، اور وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ویریبل ہے is a symbol، کوئی بھی ایک سمبل ہے which represents every element of a given non-empty set۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ x جو ہے، جو بھی میرے پاس ویریبل ہے، اس کی بہت ساری ویلیو ہو سکتی ہیں کسی ایک نان ایمٹی سیٹ میں۔ جو بھی ممبرس ہیں ان میں سے ہر ممبر جو ہے وہ اس سے میں ظاہر کر سکتا ہوں x سے۔ مثلا میرے پاس اگر سیٹ آف انٹیجرز ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ x belongs to z۔ اگر میں کہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ x ایک ایسا ویریبل ہے جس کو میں اس سیٹ کے کسی بھی نمبر سے دکھا سکتا ہوں۔ اس کے مقابلے میں جو کانسٹنٹ ہے is a symbol that names exactly an object، کہ کانسٹنٹ جو ہے وہ اس کی ویلیو تبدیل نہیں ہو رہی ہے بلکہ وہ صرف ایک چیز کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ مثلا کانسٹنٹ جو ہے وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ فرض کریں کہ اے ہے، اور وہ کانسٹنٹ میں بعد میں بتاؤں آپ کو کہ دراصل وہ کانسٹنٹ جو ہے وہ 3 ہے یا 2 ہے۔ تو وہ جو ہے صرف ایک ویلیو ہے اس کی، اس میں تبدیل نہیں کر رہا ہوں، جبکہ جو ویریبل ہے اس کی میں ویلیو تبدیل کر سکتا ہوں۔ اس سیٹ میں کوئی بھی ایک ایلیمنٹ اٹھاؤں اور میں ظاہر کروں اس ویریبل سے اس ایلیمنٹ کو، تو اس کا مطلب ہوا کہ کبھی یہ والا ایلیمنٹ ہو سکتا ہے، کبھی یہ والا ہو سکتا ہے، کبھی یہ والا ہو سکتا ہے، غرض کہ اسی لیے اس کو ویریبل کہتے ہیں یا متغیر، کہ اس کی ویلیو بدل رہی ہے، جبکہ جو کانسٹنٹ ہے اس کی ویلیو بالکل ایک ہے۔ اور یہاں پر انہوں نے ایک ایگزامپل سے ہمیں بات سمجھائی ہے کہ فائنڈ دا ویلیو آف x پلس 5 وین x ایکول ٹو 4 x ایکول ٹو 7۔ تو x پلس 5 کیا ہوگا؟ اگر x ایکول ٹو 4 ہے، ظاہری بات ہے کہ ہم x کی جگہ 4 رکھ دیں تو 4 پلس 5 9 آ گیا، یا ہم x ایکول ٹو 7 رکھ دیں تو 7 پلس 5 12 آ گیا۔ تو
تو اس طریقے سے یہ جو چیز تھی یہ کانسٹنٹ تھی اور یہ جو چیز تھی یہ ایک ویریبل تھی۔ سیکشن 4.2 یا کوایفیشنٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں اردو میں عددی سر۔ A constant number by which a variable is multiplied is said to be the coefficient of that variable۔ تو مثلا انہوں نے مثال دی ہے آپ کو کہ 5x²، اس میں یہ چیز تو ویریبل ہے، یہ چیز کہلائے گی اس کا کویفیشنٹ۔ یا میں آپ سے کہوں 3y، تو یہ y جو ہے ویریبل ہے، یہ اس کا کویفیشنٹ ہے۔ اچھا، کویفیشنٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کانسٹنٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس کانسٹنٹ سے مختلف ہے جو آپ کو اپنے طور کے اوپر اس طرح کے ایکسپریشن میں جو ہے نظر آئے گا۔ یہ وہ کانسٹنٹ ہے جس سے کہ ویریبل ملٹیپلائی ہو رہا ہے، اسی لیے اس کو کویفیشنٹ کہتے ہیں یا عددی سر۔ سیکشن 4.3 Algebraic expressions۔ Any collection of constants and variables joined by fundamental operations، اور وہ کون سے آپریشنس ہیں؟ وہ ہیں پلس، مائنس، ملٹیپلیکیشن، ڈویژن یا روٹس اینڈ پاورز is called an algebraic expression۔ تو الجبرائک ایکسپریشن یا الجبری اظہاریہ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کئی کانسٹنٹ اور ویریبل کو پلس کے ساتھ، مائنس کے ساتھ، ڈویژن کے ساتھ، ملٹیپلیکیشن کے ساتھ، اسکوائر روٹ کے ساتھ، پاور کے ساتھ دکھایا جائے۔ تو یہاں انہوں نے مثالیں دی ہیں آپ کو، مثلا یہ جو چیز ہے جس کے اندر اے اور بی ویریبل ہیں، تو یہ ایک طرح کا آپ کے پاس الجبرائک ایکسپریشن ہے۔ اسی طرح یہ بھی ایک ایکسپریشن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی ایکسپریشن بنا سکتے ہیں۔ آپ کہیں کہ میں ایک ایسا الجبرائک ایکسپریشن بنانا چاہتا ہوں جس میں ایکس، وائی اور زیڈ ہوں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ x³ + 2y + z²۔ یہ یقیناً ایک الجبرائک ایکسپریشن ہے کیونکہ یہ پلس کے سائن کے ساتھ اس کے اندر ویریبلس جو ہے موجود ہیں۔ اسی میں 15 بھی جوڑ سکتا تھا، پھر بھی یہ الجبرائک ایکسپریشن ہوگا۔ تو کوئی بھی ایسی چیز جس کے اندر جو ہے ویریبلس بھی ہوں، کانسٹنٹ بھی ہوں، یعنی متغیرات بھی ہوں، مستقلات بھی ہوں، ان کے اس طرح کے جب ساتھ لکھیں گے تو اس چیز کو ہم کہیں گے الجبرائک ایکسپریشن۔ اور الجبرائک ایکسپریشن کی جو ہر چیز ہے، ہر ٹرم ہے، اسے ہم جو ہے اس کی ایک ٹرم کہیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ ساری ٹرمز ہیں، x³ ایک ٹرم ہے، +2y + z² + 15، یہ ساری جو ہے ٹرمز ہیں یا اس کی رقوم ہیں اس الجبرائک ایکسپریشن کی۔ سیکشن 4.4 اب ہم پڑھتے ہیں کائنڈز آف الجبرائک ایکسپریشنز، کہ کس کس طرح کے الجبرائک ایکسپریشنز ہوتے ہیں۔ ان میں جو سب سے زیادہ ہم پڑھیں گے اس چیپٹر میں جس الجبرائک ایکسپریشن کے بارے میں، اسے کہتے ہیں پولینومیل ایکسپریشن یا پولینومیلز، یا اردو میں کہتے ہیں کثیر رقمی۔ پھر ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ ریشنل ایکسپریشنز کیا ہوتے ہیں اور ارریشنل ایکسپریشنز کیا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں پولینومیلز کے بارے میں۔ این ایکسپریشن آف دا فارم، اگر ایک کسی ایکسپریشن کو ہم اس طرح کی شکل میں لکھیں کہ x⁴n کے ساتھ ایک چیز کو ملٹیپلائی کریں کانسٹنٹ کو، پھر x⁻n−1 کے ساتھ ایک اور کانسٹنٹ کو ملٹیپلائی کریں، پھر n-2 کے ساتھ، حتیٰ کہ ہم ہوتے ہوتے نیچے پاور اس کی 2، 3، 2، 1 اور 0 تک آ جائیں، تو اگر آپ اس طریقے سے کسی چیز کو لکھتے ہیں ایکسپریشن کو، تو وہ کہلائے گا ایک پولینومیل۔ اور اس کے اندر n جو ہے وہ پاور ہے x کی مختلف، وہ کیوب بھی ہو سکتی ہے، 4th پاور بھی ہو سکتی ہے، 10th پاور بھی ہو سکتی ہے۔ وہ جو پاور ہے وہ ایک پازیٹیو انٹیجر ہے، وہ کبھی نیگیٹو نہیں ہے، وہ پازیٹیو انٹیجر ہے یا 0 ہے۔ اور اس پاور کس ویریبل کے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں کانسٹنٹ، وہ سارے کوفیشنٹس ہیں، اور یقیناً وہ اور یہ ساری جو کوفیشنٹ ہیں ان کو ریئل نمبر ہونا ضروری ہے، یعنی کہ وہ دونوں طرح کے نمبر ہو سکتے ہیں، ریشنل یا ارریشنل نمبر ہو سکتے ہیں، لیکن ایک نمبر ہم جو بعد میں پڑھیں گے امیجنری نمبر، وہ نہیں ہو سکتے۔
تو اس طرح کی جو پولینومیل ہے اسے ہم کہیں گے پولینومیل آف ڈگری n ان ون ویریبل. تو اگر صرف ویریبل ایک ہی ہے، ویریبل نہیں بدل رہا، جو کہ ایکس ہی ہے، صرف اس کی ڈگری بدل رہی ہے، تو جو بڑی سے بڑی جو ڈگری ہے اسے ہم کہیں گے پولینومیل کی ڈگری، اور وہ یہاں پر ہے n. پھر اس خاص کیس میں دیکھیے کہ اگر n میں کہوں کہ 0 ہے تو پھر کیا ہوگا. تو اگر n 0 ہے تو میرے پاس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی چیز کی پاور 0 جو ہے اس کا مطلب ہے 1. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ پولینومیل دراصل ایک کانسٹنٹ ہے، یا پھر ہم کہیں گے کہ اٹس اے پولینومیل آف ڈگری 0. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پولینومیل میں سارے کوفیشنٹس جو ہیں وہ 0 ہوں. اگر وہ سارے کوفیشنٹ 0 ہوں گے تو پھر بھی وہ ساری چیزیں 0 ہو کے آخر میں جواب میرے پاس 0 آ جائے گا، اور یہ کہلائے گا ایک کانسٹنٹ پولینومیل ود نو پرٹیکولر ڈگری، اور یہ دراصل خود نمبر 0 ہی ہے. ایک ایسا پولینومیل جس کے اندر ایکس کی بڑی سے بڑی پاور صرف 1 ہو، وہ کہلائے گا لینئر پولینومیل یا یک رقمی. اور اسی طریقے سے اگر n کی ویلیو 2 ہو تو وہ کہلائے گا کوادریٹک یا دو رقمی. اور اسی طریقے سے n کی ویلیو 3 ہو تو وہ کہلائے گا کیوبک پولینومیل یا سہ رقمی. اور یہاں انہوں نے چند مثالیں آپ کو دی ہیں، مثلا 7x-4، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے. اس میں صرف ایک ویریبل ہے اور اس کی جو بڑی سے بڑی پاور ہے وہ 1 ہے صرف. یہاں پر x کے ساتھ پاور 0 ہے. -4 کا مطلب ہوا -4 ٹائمز x ٹو دی پاور 0. تو اسے میں کہوں گا کہ یہ ایک لینئر پولینومیل ہے یا یہ یک رقمی ہے. جبکہ یہاں پر میں کہوں گا کہ یہ ایک کوادریٹک ہے، اور اسی طریقے سے یہ ایک کیوبک پولینومیل. اور جو چیز ہم نے آپ کو پہلے بتائی تھی اسی چیز کو یہاں انہوں نے لکھا بھی ہے، لکھا ہے کہ the degree of a polynomial is the degree of the non-zero term with the highest degree in the polynomial. اس کا مطلب یہ ہوا کہ x کی وہ پاور جو کہ ایک ایسے نمبر کے ساتھ ہے جو کہ 0 نہیں ہے، یعنی کہ 3 5 4 6 جو بھی نمبر ہے، تو یہ جو چیز ہے اسے ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ ڈگری ہے پولینومیل کی. اوپر ہم نے ایک ویریبل کے پڑھے پولینومیلز، اب ہم پڑھ سکتے ہیں پولینومیلز ان 2 ویریبلز، کہ اگر صرف x کی جگہ y بھی اس میں شامل ہو تو پھر کیا ہوگا. تو وہ جو ہے اس طرح کے آپ یقیناً بہت سارے اپنے طور پہ خود بھی بنا سکتے ہیں کہ جس کے اندر آپ x اور y کی مختلف پاور رکھ سکتے ہیں. مثلا انہوں نے آپ کو مثال دی ہے کہ 4x² - 3y³، یہ جو ہے ایک پولینومیل ہے. اسی طرح اس سے پہلے انہوں نے دوسرا پولینومیل دیا تھا. اور یہاں انہوں نے بتایا کہ x + 1/y is not a polynomial because it cannot be written in the form 2. اس شکل میں اس کو جو ہے وہ نہیں لکھا جا سکتا، خاص طور سے اگر میں کہوں کہ جو پاور ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ 1 سے بڑی یا برابر ہونی چاہیے. تو یہاں جو پاور ہے y کی وہ -1 ہے، اس لیے میں اس کو کہوں گا کہ یہ ایک پولینومیل نہیں ہے. پھر پولینومیل سے اوپر ایک چیز ہے اور وہ ہے ریشنل ایکسپریشن یا ناطق اظہاریہ. اور وہ یہ ہے کہ اگر 2 پولینومیل کو میں آپس میں تقسیم کروں، ڈیوائڈ کروں، ایک ہے پولینومیل p(x), اس کو میں ڈیوائڈ کروں q(x) سے، اور یہ جو q(x) ہے یہ 0 نہ ہو تو یہ کہلائے گا ایک ریشنل ایکسپریشن. پھر کیونکہ میں ہر پولینومیل کو کہہ سکتا ہوں کہ وہ 1 سے ڈیوائڈ ہو رہا ہے، اس لیے ہر پولینومیل خود اپنے طور پہ ایک ریشنل ایکسپریشن ہے. اور یہاں انہوں نے آپ کو چند مثالیں دی ہوئی ہیں کہ آپ کس طریقے سے ایک پولینومیل کو دوسرے سے ڈیوائڈ کر کے آپ ریشنل ایکسپریشن نکال سکتے ہیں. اور جس طریقے سے ریشنل نمبرز کے ساتھ ارریشنل نمبرز ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ریشنل ایکسپریشن کے ساتھ
irrational algebraic expression بھی ہوتے ہیں، اور یہ ایک ایسے ایکسپریشن ہوتے ہیں کہ جن کو جو ہے وہ آپ اس شکل میں بٹا کی شکل میں آپ جو ہے نہیں لکھ سکتے. اور یہاں انہوں نے چند مثالیں دی ہیں، مثلا 1/√(x+1) اور دوسرے ان کو آپ جو ہے وہ اس شکل میں نہیں لکھ سکتے کہ جس میں کہ ہر جو ویریبل ہے اس کی پاور ایک ایسا نمبر آئے جو کہ 1 سے بڑا یا برابر ہو. سیکشن 4.5 کلاسیفیکیشن آف پالینومیلز. ہم پڑھیں گے کثیر رقمیوں کی جماعت بندی کہ ان کو کس طریقے سے ہم ان کو بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح کے پالینومیل ہیں. A polynomial consisting of only one term is called a monomial. For example, اگر ایک ایسا پالینومیل ہے جس میں دوسری کوئی چیز ہے ہی نہیں، کسی کے ساتھ وہ نہ پلس ہو رہا ہے، نہ مائنس ہو رہا ہے، نہ ملٹپلائی ہو رہا ہے، نہ ڈیوائڈ ہو رہا ہے، تو وہ پھر کہلائے گا مونومیل، صرف جس کے اندر ایک ٹرم ہو. بائنومیل اس قسم کا پالینومیل ہے جس میں کہ ایک سے زیادہ ٹرمز یعنی 2 ٹرمز ہوں، ایک سے زیادہ نہیں بلکہ 2 ٹرمز ہوں. مثلا یہ بھی ایک بائنومیل ہے، یہ بھی ایک بائنومیل ہے. اور اسی طریقے سے آپ یقیناً آگے بھی چل سکتے ہیں کہ ٹرائنومیل کیا ہوگا، جس میں کہ 3 ٹرمز ہوں، 1 2 3 1 2 3 اس طرح. اور اسی طریقے سے ملٹینومیل وہ جس میں کہ بہت ساری ٹرمز ہوں. اچھا، اس میں خاص بات یہ دیکھیے آپ کہ اگر آپ کے پاس 2 ویریبل ہوں تو ان دونوں ویریبل کی جو پاور کا سم ہے وہ اس کی ڈگری کہلائے گی. تو اگر میرے پاس ایک ایکسپریشن ہے جس میں ہے 10x² y³ + 20xy، تو یہ x² اور y³ 2 + 3 5، تو اس کی ڈگری کہلائے گی 5. آئیے اب ایکسرسائز 4.1 کے چند سوالات حل کرتے ہیں. پہلا سوال ہے سیپریٹ پالینومیل ریشنل اینڈ ارریشنل ایکسپریشنز ان دا فالوئنگ. تو ہمیں بتانا ہے کہ ان میں پالینومیل کون سے ہیں، ریشنل اور ارریشنل الجبرائک ایکسپریشنز کون سے ہیں. تو مثلا آپ یہ دیکھیے یہاں پر 1/3 جو ہے وہ ایک کانسٹنٹ ہے اور ایک ایکس کے ساتھ ایک نمبر کوفیشنٹ لگا ہوا ہے، تو یقیناً یہ جو ہے ایک پالینومیل ہے. اسی طریقے سے کوئی بھی کانسٹنٹ اگر نمبر ہے تو وہ بھی پالینومیل ہے، اس کی ڈگری 0 ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایکس کے ساتھ پاور 0 لگی ہوئی ہے، تو یہ بھی پالینومیل ہے. یہ جو ہے وہ اس شکل میں لکھا ہے جیسے 4x⁴ ڈیوائڈڈ بائی x، تو یہ دراصل ایک ریشنل ایکسپریشن ہے. اور جب کبھی ایسا ہو کہ پاور جو ہے وہ 1 سے برابر اور بڑی نہ ہو جیسے یہاں پر ہے، تو میں کہوں گا کہ یہ دراصل جو ہے ایک ارریشنل الجبرائک ایکسپریشن ہے. سوال نمبر 2 ہے کہ سیپریٹ پالینومیلز اینڈ نان پالینومیلز. ان کیس آف پالینومیلز آلسو رائٹ دا نمبر آف ویریبلس. مثلا اس سوال کو دیکھوں میں x-1، کیا یہ پالینومیل ہے؟ جی ہاں ہے. اور اس کے اندر جو ہے کتنے ویریبلس ہیں؟ صرف ایک ویریبل ہے x. کیا یہ پالینومیل ہے؟ جی بالکل ہے. اس میں کتنے ویریبلس ہیں؟ اس میں 3 ویریبلس ہیں x y اور z. چوتھا سوال دیکھتے ہیں کہ فائنڈ دا ڈگری آف دا فالوئنگ پالینومیلز. ان کی ڈگری ہمیں بتانی ہے. ڈگری جو ہے وہ دراصل ہائیسٹ پاور ہے، تو یہاں پر اس کی جو ڈگری ہے وہ ہے 2. یہاں پر میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کی ڈگری جو ہے وہ ہے 7، کیونکہ 5 + 2 7، تو یہ جو ہے ہائیسٹ ڈگری والی ٹرم یہ والی ہے. اور اسی طریقے سے آپ باقی سوالات بھی حل کر سکتے ہیں. تو اس ویڈیو میں ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھیں. ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ ویریبلز اور کانسٹنٹس کیا ہوتے ہیں، متغیرات اور مستقلات کیا ہوتے ہیں، ویریبل x y z وغیرہ، اور کانسٹنٹ جیسے کوئی بھی نمبر، بعض وقت اس کو بھی الفابیٹ سے دکھاتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ کوفیشنٹ آف اے ویریبل یا عددی سر کسی متغیر کا کیا ہوتا ہے، وہ چیز جو کہ متغیر کے ساتھ یا ویریبل کے ساتھ
ملٹیپلائی ہو رہی ہو وہ اس کا کوفیشنٹ ہوتا ہے، اور وہ بھی ایک کانسٹنٹ نمبر ہوتا ہے۔ پھر ہم نے پڑھا الجبرائک ایکسپریشنز کیا ہوتے ہیں، ایسے ایکسپریشنز جس میں کانسٹنٹس اور ویریبل ساتھ ساتھ آ رہے ہوں۔ پھر ہم نے پڑھا پولینومیلز، ریشنل اینڈ ارریشنل ایکسپریشنز کیا ہوتے ہیں، کثیر رقمی، ناطق اور غیر ناطق اظہاریے۔ اس میں ہم نے پڑھا کہ ایکس کی بہت ساری پاور ہو سکتی ہے اگر وہ ریشو کی شکل میں ہو، اور ایسی شکل میں ہو جو کہ وہ ریشو کی شکل میں نہ آ سکے، تو وہ سارے مختلف طرح کے الجبری اظہاریے یا وہ اس طرح کے الجبرائک ایکسپریشنز ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ پڑھا کہ کلاسیفیکیشن آف پولینومیلز، کہ ہم کیسے پولینومیلز کی کلاسیفیکیشن کیسے کرتے ہیں، یعنی کثیر رقمیوں کی جماعت بندی۔ اور سب سے آخر میں ہم نے ایکسرسائز 4.1 یعنی مشق 4.1 کے چند سوالات حل کیے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ویڈیو ختم ہو۔